بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسائل بہشتی دیور، صفحہ نمبر ہے 205۔ خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ مسئلہ: جو شخص کوئی گھر فروخت کرے تو اس کی دیوار، چھت سب بے میں داخل ہوں گی، اس کی چھت وغیرہ سب کچھ بکے گا ساتھ ہی، اگرچہ ان چیزوں کا علیحدہ علیحدہ نام نہ لیا ہو۔ اسی طرح جس شخص نے کوئی زمین بیچی تو اس زمین میں جتنے بھی درخت کھڑے ہیں، خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے، پھلدار ہوں یا بے پھل کے، سب بے میں آ جائیں گے، اگرچہ کھل کر ان کا نام نہ لیا جائے۔ البتہ اگر فروخت کرنے والا صاف صریح الفاظ سے کہہ دے کہ گھر کی دیواریں یا چھت یا زمین کے درختوں کو ہم فروخت نہیں کرتے، اس صورت میں بے میں داخل نہیں ہوں گے، صرف پھر زمین ہی فروخت ہوگی۔ مسئلہ: ایک درخت بیچا جس میں پھل لگ رہا ہے، تو اگر فروخت میں پھل کا بھی ذکر کیا ہو تو پھل بے میں داخل ہو کر خریدار کا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا ذکر نہیں کیا تو بدستور بیچنے والے کا رہے گا۔ اسی طرح زمین میں کھیتی کھڑی ہے اور وہ زمین فروخت کر دی، تو اگر سودے میں کھیتی کا بھی صراحت کے ساتھ ذکر کیا تب تو وہ شامل ہوگی، اور اگر اس کا کچھ ذکر نہیں کیا تو کھیتی بیچنے والے کی رہے گی۔ البتہ اس صورت میں بیچ سے کہا جائے گا کہ وہ اپنا پھل اتار کر درخت کو اور کھیتی کاٹ کر خالی زمین کو خریدار کے سپرد کرے۔ خریدار سے ہم انتظار نہیں کروائیں گے، ہم بیچنے والے کو کہیں گے کہ جب تم نے بیچ دیا تو پھر اب فوراً خالی کر کے اگلے کے حوالے کرو، جب اگلا تمہیں پیسے بھی دے رہا ہے فوراً تو پھر تم اپنے پاس اپنی زمین میں اس کی زمین میں اپنی چیز نہیں لگی رہنے دے سکتے۔ آگے باب نمبر ہے 25، سودا معلوم ہونے کا بیان۔ مسئلہ: اناج غلہ وغیرہ سب چیزوں میں اختیار ہے، چاہے تول کے حساب سے لے اور یوں کہہ دے کہ 100 روپے میں 20 کلو گندم میں نے خریدی، اور چاہے بغیر تول کے سودا کر کے لے لے اور یوں کہہ دے کہ گندم کی یہ ڈھیری میں نے 100 روپے میں خریدی، پھر اس ڈھیری میں چاہے جتنی گندم نکلے سب خریدار کی ہے۔ اگر پوری ڈھیری بیچی جا رہی ہے تو بغیر تول کے تو پھر چاہے جتنی بھی ہو وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر تول کے حساب سے لینی ہے تو پھر تول کو پورا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مسئلہ: کیلے، مالٹے وغیرہ میں بھی اختیار ہے کہ گنتی کے حساب سے لے لے، درجن کے حساب سے لے لے، یا ویسے ہی ڈھیر کا سودا کر کے لے لے۔ اگر ایک ٹوکری کے سب مالٹے 50 روپے میں خرید لیے اور ان کی گنتی کچھ معلوم نہیں کہ کتنے ہیں تو بے درست ہے، اور سارے کے سارے مالٹے خریدار کے ہوں گے، چاہے کم نکلے چاہے زیادہ۔ مسئلہ: کوئی شخص بیر وغیرہ بیچنے آیا تو اس سے کہا کہ 5 روپے میں اس اینٹ کے برابر تول دو، اور وہ اینٹ بھی اس اور وہ بھی اس اینٹ کے برابر تول دینے پر راضی ہو گیا، اور اس اینٹ کا وزن خود کتنا ہے دونوں میں سے کسی کو معلوم نہیں، تو یہ بھی بے درست ہے۔ اینٹ تو سامنے ہے، ابھی جتنا اس کا وزن ہے وہ اندازہ ہو ہی رہا ہے، تو اس اینٹ کے اپنا کلو کی ہے، آدھا کلو کی ہے، یہ نہ بھی معلوم ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ: مالٹے وغیرہ کا پورا ٹوکرا 100 روپے میں اس شرط پر خریدا کہ اس میں 400 مالٹے ہیں، پھر جب گنے گئے تو صرف 300 نکلے، تو لینے والے کو اختیار ہے، چاہے لے لے چاہے نہ لے۔ اگر لے گا تو پھر اسے پیسے پورے دینے پڑیں گے، تو پورا 100 روپیہ نہ دینا پڑے گا، بلکہ 1 سینکڑے کے دام کم کر کے صرف 75 روپے دے۔ خریداری میں شرط یہ تھی نا کہ 400 مالٹے خریدے جا رہے ہیں 100 روپے کے، تو جب 100 روپے کے 400 مالٹے ہیں تو 400 نہیں نکلے 300 نکلے، تو اسی حساب سے پیسے کم ہو جائیں گے اور پھر 75 روپے دینے پڑیں گے۔ اور اگر 350 نکلے تو 87.5 روپے دینے پڑیں گے۔ غرض کے جتنے مالٹے کم ہوں اتنے دام بھی کم ہو جائیں گے، اور اگر اس ٹوکرے میں 400 سے زیادہ مالٹے ہوں تو جتنے زیادہ ہیں وہ بیچنے والے کے ہیں، خریدار کو 400 سے زیادہ لینے کا حق نہیں ہے، وہ پھر اس کو واپس کرنے پڑیں گے۔ ہاں، اگر پورا ٹوکرا خرید لیا اور کچھ مقرر نہیں کیا کہ اس میں کتنے مالٹے ہیں تو جتنے بھی نکلیں گے سب خریدار کا ہے، چاہے کم نکلے چاہے زیادہ، اس صورت میں کوئی واپسی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ:
दुपट्टा या पलंग पोश या चादर वगैरह कोई ऐसा कपड़ा खरीदा कि अगर उसमें से कुछ फाड़ लें तो काम का नहीं रहता, और खरीद के वक़्त ये शर्त की कर ली थी कि ये दुपट्टा 3 मीटर का है। दुपट्टा से मुराद हो गया पूरी चादर, जो ख़वातीन की सर की ओढ़नी है, वो डिज़ाइनदार बनी हुई है। कहीं से भी अगर थोड़ा-सा फाड़ दें, तो फिर सारा डिज़ाइन ख़राब होने की वजह से वो काम की नहीं रहती। या चाँदनी पे या मसहरी पे बिछाने वाली जो बेडशीट, वो कहीं से फाड़ लें, तो काम की नहीं रहती। और खरीदते वक़्त ये तय किया था कि ये 3 मीटर का है। फिर जब नापा तो कुछ कम निकला, तो जितना कम निकला है उसके बदले में दाम पैसे कम ना होंगे, बल्कि जितने दाम तय हुए हैं, पैसे तय हुए हैं, वो पूरे देने पड़ेंगे। हाँ, कम निकलने की वजह से बस इतनी रियायत की जाएगी कि दोनों तरफ से पक्की बै सौदा हो जाने के बावजूद खरीदार को इख्तियार है, चाहे ले, चाहे ना ले। कम निकला है ना, तो कम निकलने की वजह से खरीदार को फिर ये इख्तियार मिल जाएगा, लेना है ले लो, नहीं लेना तो वापस कर दो। लेकिन लेना है तो पैसे कम नहीं होंगे। और अगर कुछ ज़्यादा निकला है, तो वो भी खरीदार का है, उसके बदले में भी दाम कुछ ज़्यादा ना देना पड़ेंगे। जब कम निकलने में पैसे कम नहीं होते, तो ज़्यादा निकलने में भी पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। इस सूरत में जब बेडशीट वगैरह कोई ऐसा कपड़ा हो, मसला किसी ने रात अंधेरे में 2 रेशमी इज़ारबंद ₹10 के लिए, जब सुबह को देखा तो मालूम हुआ कि कहा तो रेशमी का गया था, उनमें से एक सूती है, लेकिन उनमें से एक सूती है, तो दोनों की बह जायज नहीं हुई, ना रेशमी की ना सूती की, क्योंकि 2 रेशमी इज़ारबंद का सौदा हुआ था, लेकिन एक के सूती होने की वजह से सौदा में तफरीक हो गई, यानी सौदा टूट गया। हम कहें कि एक ले लो, एक वापस कर दो, तो ये मतलब हो जाएगा कि एक वापस करने की वजह से सिर्फ एक ही रख लें ₹5 में, तो ये सौदा टूट जाने वाली बात होगी। सौदे को जो यानी कह लें, सौदे से मुराद है पैकेज जो उसने पूरा बनाया था कि ये 2 मिलेंगे, 1 नहीं मिलेगा, तो वो पैकेज टूट जाने की वजह से ये जायज़ नहीं होगा। इसी तरह से अगर 2 अंगूठियाँ शर्त करके खरीदी कि दोनों का नग फ़िरोज़ा का है, फिर मालूम हुआ कि एक में फ़िरोज़ा नहीं कोई और है, तो दोनों की बेह नाजायज़ है। अब अगर उनमें से एक का या दोनों का लेना मंज़ूर हो, तो उसकी तरकीब ये है कि खरीदार बेचने वाले से फिर से बातचीत करके खरीदे। इसी तरह से इज़ारबंद में भी करेंगे कि अगर लेना चाहते हैं ₹5 में, तो खाली ये नहीं कि बस उसको एक वापस कर दिया और ₹5 ले लिए, ऐसे नहीं। बल्कि दोबारा से यूँ समझें कि ये वापस करके या वापस ना भी करें, नए सिरे से सौदा करें कि हमें एक ही चाहिए, ₹5 में चाहिए, और बेचने वाला राज़ी हो, ठीक है तुम एक एक ₹5 में ले लो, तो नया सौदा नए तरीके से करेंगे तो जायज़ होगा। आगे है कीमत के मालूम होने का बयान। मसला किसी ने मुट्ठी बंद करके कहा, जितने रुपए हमारे हाथ में हैं उनकी फलानी चीज दे दो, और मालूम नहीं कि हाथ में 1 रुपया है या 2, तो ऐसी बेह दुरुस्त नहीं। पता ही नहीं कि कितने पैसे हैं तुम्हारे हाथ में। मसला किसी शहर में 2 मुल्कों के रुपए चलते हैं, तो ये भी बता दे कि फलाने रुपए के बदले में ये चीज़ लेता हूँ। बाज़े इलाके ऐसे होते हैं, कबाइली इलाके टाइप के, कि जहाँ पे 2 मुल्कों के बीच में हो, तो वहाँ पर दोनों मुल्कों की करेंसियाँ चल रही होती हैं। इससे वे ले लें या इससे ले लें। तो वहाँ पर फिर बताना पड़ेगा कि फलाने रुपए के बदले में ये चीज़ लेता हूँ। अगर किसी ने ये नहीं बताया, फ़क़त इतना ही कहा कि मैंने ये चीज़ ₹1 में बेची, दूसरे ने कहा मैंने ले ली, तो फिर कौन-सा मुल्क का रुपया? तो वहाँ देखना पड़ेगा कि किस रुपए का ज़्यादा रिवाज है। जिस मुल्क के रुपए का रिवाज ज़्यादा हो, वही रुपया देना पड़ेगा। अगर दोनों का रिवाज बराबर निकला, तो बै दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि फासिद और खराब हो जाएगी। दोनों की वैल्यू में भी फ़र्क है। कौन-सा वाला, यानी मिसाल है कि कोई भी मुल्क फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक मुल्क के करेंसी की वैल्यू वो हाई है, दूसरे की डी वैल्यू है। तो इस सूरत में ₹1 तो तय कर लिया, अब कौन से मुल्क वाला रुपया? जब दोनों का रिवाज बराबर है, तो हम तय नहीं कर सकते। एक खरीदार तो चाहेगा कि मैं जो सस्ती करेंसी है, उसी का ₹1 देके मैं ये चीज़ ले लूँ। और बेचने वाला चाहेगा जो महँगे मुल्क वाली करें जिस मुल्क की करेंसी महँगी है, वो वाला रुपया मुझे मिले, तो इस सूरत में झगड़ा पड़ेगा। तो झगड़े की वजह से
सौदा खराब और फासिद हो जाता है। मसला, किसी के हाथ में कुछ पैसे हैं, उसने मुट्ठी खोल कर दिखला दिया कि इतने पैसों की ये चीज दे दो, और उसने वो पैसे हाथ में देख लिए, बेचने वाले ने वो पैसे देख लिए और चीज दे दी, लेकिन ये नहीं मालूम हुआ कि हाथ में नोट कितने हैं। नोटों का तो नहीं पता लगा, लेकिन 5-500 के नोट मसलन नजर आ रहे हैं कि हाँ ये कुछ इसके हाथ में 500 के नोट हैं, और ये कपड़ा या ये चीज मांग रहे हैं कि बस ये सारे पैसे ले लो, ये दे दो, नोट कितने नोटों का पता नहीं। तो उस सूरत में सौदा दुरुस्त है, देख ये नजर तो आ रहे हैं नोट। इसी तरह पैसों की ढेरी सामने मेज पर रखी हुई हो, उसका भी यही हुक्म है। सिक्कों की मसलन थैली है या ढेरी है, मेज के ऊपर सारी सिक्कों की थैली रख दी, ये ढेरी रख दी, और कहा कि ये लो, ये इन सिक्कों के बदले में मुझे ये चीज दे दो, कितने कितने का पता नहीं है कितने हैं ये सिक्के, तो भी बेचने ये जायज है। अगर बेचने वाला उतने दामों में चीज बेच डाले और ये ना जाने कि ये पैसे कितने हैं, तो बै दुरुस्त है। गर्ज है कि जब अपनी आंख से देख ले कि इतने पैसे हैं, तो फिर ऐसे वक्त में उन पैसों की मिकदार बताना जरूरी नहीं होता। और अगर आंख से नहीं देखा, किसी ने पैसे नजर नहीं आ रहे आंख से, तो फिर ऐसे वक्त में पैसों की मिकदार का बताना जरूरी होता है कि सिक्के कितने हैं। जैसे यूं कहे 10 रुपए में हमने ये चीज ली, अगर दाम दाम ना देखने की सूरत में, दाम ना देखने की सूरत में यानी पैसे नहीं देखे, उस सूरत में उसकी मिकदार मुकर्रर और तय नहीं करेंगे, तो बै फासिद हो जाएगी। कोई थैली है, बंद थैली है, अंदर से सिक्के नजर भी नहीं आ रहे कि कितने हैं कैसे हैं, तो वहां पर ऐसे ही बस कहा कि थैली के अंदर जितने, तो फिर तो बै दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, सिक्के खोल कर दिखा दिए, आदमी को एक अंदाजा अपनी आंखों से देख लिया, जो भी उसने देख लिया, तो जितने भी निकले उसकी सोच से ज्यादा निकले या उसकी सोच से कम निकले, दोनों सूरतों में ये दुरुस्त होगा, सोच का फिर फर्क नहीं रहेगा। मसला, किसी ने यूं कहा, आप ये चीज ले लें, कीमत तय करने की क्या जरूरत है, जो दाम होंगे आपसे वाजिबी ले लिए जाएंगे, मैं भला आपसे ज्यादा लूंगा। जैसे आपस में दोस्तों को या रिश्तेदारों को कभी कोई कह देता है, जान पहचान वालों को, कि यूं कहा कि आप ये चीज ले लें, कीमत तय करने की क्या जरूरत है, जो दाम होंगे बस जो रेट होगा आपसे वाजिबी से ले लेंगे, मैं भला आपसे ज्यादा लूंगा। या ये कहा कि आप ये चीज ले लें, मैं बाजार से पूछकर जो कीमत होगी बता दूंगा। या कहा कि इस तरह की चीज फुला ने ली है, जो दाम उन्होंने दिए हैं वही दाम आप भी दे देना। या इस तरह कहा, जो आपका जी चाहे दे दीजिएगा, मैं हरगिज इनकार ना करूंगा। या कहा, जो कुछ दोगे ले लेंगे। या इस तरह कहा कि बाजार से पूछ लो, जो इसकी कीमत हो वो दे देना। या यूं कहा कि फुला को दिखा लो, जो कीमत वो बता दे तुम दे देना। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में इस तरह से सौदा चल रहा होता है कि कीमत गोया के खरीदते वक्त, चीज लेते वक्त कीमत का कोई पता नहीं है कि कितने हैं, ना खरीदार को पता लग रहा है ना बेचने वाले को पता लग रहा है। तो इन सब सूरतों में बै फासिद है, ये नाजायज है। अलबत्ता अगर उसी जगह कीमत साफ मालूम हो गई और जिस गुंजलक की वजह से बै फासिद हुई थी वो गुंजलक जाती रही, तो बै बै दुरुस्त हो जाएगी। किया, टेलीफोन पे पूछ लिया, वहीं बैठ खड़े खड़े पूछ लिया कि इसका क्या रेट है, तय हो गया, फिर पता लग गया कि हाँ जी ये तो मसलन गाड़ी की क्या अगर सौदा हो रहा है, तो गाड़ी है जी, ये गाड़ी 10 लाख की है, पता लग गया कि हाँ ये 10 लाख बनते, तो ठीक है, आपस में तय हो गया, गुंजलक दूर हो गई, तो अब गाड़ी का की खरीदारी दुरुस्त हो जाएगी। और अगर तय नहीं किया, बस मार्केट से पूछ लेंगे जैसे ऊपर जुमले आए, तो उस सूरत में जायज नहीं होगा। फिर अगर जगह बदल जाने के बाद या उस नशिस्त के बदल जाने के बाद मामला साफ हुआ, रेट बाद में पता लग रहा है कि ये गाड़ी तो 10 लाख की बनती है, तो पहली बै फासिद रही, पहला सौदा वो फासिद हो गया, नाजायज ही रहा। अलबत्ता इस साफ हो जाने के बाद फिर नए सिरे से सौदा कर सकते हैं। जब नाजायज सौदा हो जाता है, गलती से कोई भी वजह पेश आए, तो उसका फिर इजाला करना चाहिए। इजाला करने में सबसे पहले नंबर पर तो तौबा और इस्तिगफार होती है कि हम तौबा और इस्तिगफार करें। अल्लाह ताला ने हमें जिस नाजायज तरीके से बचने का हुक्म दिया था, हम उस तरीके से बचे नहीं, बल्कि उसमें पड़ गए। एक गंदगी और नजिस, गुनाह भी नजासत ही है, गंदगी है, हम उसके अंदर पड़ गए। हम उस पर सबसे पहले तो अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करें।
اور پھر اس کا ازالے کا طریقہ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اس کے بعد پچھلے سودے کو کینسل کریں. ہم آپس میں کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا پچھلا سودا ختم, اب نئے سرے سے ہم دوبارہ سے سودا کرتے ہیں. جب ہمیں پتہ نہیں لگا, گاڑی میں نے لے لی اور گاڑی لے کے میں چلا گیا, اور بعد میں مجھے ریٹ اب واضح ہو رہا ہے, پھر میں اس کو فون پہ بتا رہا ہوں کہ یہ گاڑی تو 10 لاکھ کی بن رہی ہے, مارکیٹ میں ریٹ اس کا 10 لاکھ ہے. تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ یہ گاڑی میں ایک دفعہ واپس کروں, سب سے پہلے نمبر پہ توبہ استغفار, پھر اس کے بعد یہ گاڑی واپس کروں, اور پھر اس کو کہوں کہ میں نے تم سے 10 لاکھ پہ خریدی, اور وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے. ہم جب دوبارہ سے سودا یعنی قیمت طے کر لیں گے, پھر میں وہ گاڑی لوں. مسئلہ, کوئی دکاندار مقرر ہے گھر کا سامان منگانے کے لیے, کوئی دکاندار مقرر ہے, جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کی دکان سے آ جاتی ہے. آج 1 کلو چھالیاں منگا لی, کل 2 کلو گھی آ گیا, کسی دن پاؤ بھر تیل وغیرہ لے لیا, اور قیمت کچھ نہیں پوچھوائی. یوں سمجھیے کہ جب حساب ہوگا تو جو رقم بنے گی دے دی جائے گی. مہینے بعد بچے سارے مہینہ گھر کا سودا لاتے رہتے ہیں, اور مہینے کے بعد یا ہفتے کے بعد جا کر ہم حساب کر لیتے ہیں. جو دکاندار پرچی سامنے رکھتا ہے کہ آپ کا یہ سودا بنے, اتنے پیسے ہو گئے, ہم پیسے نکال کر دے دیتے ہیں. تو یہ درست ہے, اس کی اجازت ہے. اسی طرح عطار کی دکان سے دوا کا نسخہ بنوا کر منگوایا. یہ پرانے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا کہ جو حکیم نسخہ لکھ دیتے تھے, تو عطار کی دکان پر جا کر ان کو نسخہ دے دیتے تھے کہ دوا یہ حکیم صاحب نے نسخہ لکھا ہے, تم اس کی دوائی بنا دو. وہ پیسے گا بھی, سارا کچھ کرے گا. تو قیمت دریافت نہیں کی, اور یہ خیال کیا کہ تندرست ہونے کے بعد, ابھی تو میں بیمار ہوں, میرے سے زیادہ دیکھا نہیں جا رہا, جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو جو کچھ دام ہوں گے دے دیے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بھی درست ہے. اس طرح کے سودے کو عربی زبان میں فقہا بیع استجرار کہتے ہیں. بیع استجرار کہتے ہیں. اگرچہ اس معاملے میں بھی سودے کے وقت قیمت معلوم نہیں تھی. اگرچہ جب ہم خرید رہے تھے تو خریدتے وقت ہمیں نہیں پتا لگا کہ یہ پاؤ بھر تیل کتنے کا لگا ہے, 2 کلو گھی کتنے کا لگایا گیا ہے, ہمارے بچے لے کر آ رہے ہیں, دکان سے گھر کے سامنے دکان سے سودا آئے روزانہ کا آ رہا ہے, تو ہمیں نہیں پتا لگا کہ اس نے پیسے کتنے لگائے ہیں. قیمت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ضابطہ یہاں پر بھی یہی چلتا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے, یہ سودا درست نہیں ہے, یہ گناہ کا سودا ہو گیا. لیکن لوگ کی ہر وقت کی ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے. لیکن جہاں پر گنجائش دی ہے پھر ہمیں وہی رکھنا چاہیے, از خود آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر ہمیں کہیں پر ضرورت پیش آ رہی ہے اس طرح کے سودے کی, تو پھر ہمیں پہلے کنفرم کر لینا چاہیے کسی بھی دارالفتاء سے کہ کیا یہ واقعتاً یہاں پر گنجائش بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. تو گھر کے معاملات میں, ایسے گھریلو معاملات میں جہاں پہ صبح شام بچوں کے ذریعے چیزیں منگوانی ہوتی ہیں سامنے دکان سے, بندہ ہر وقت گھر پہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے وہاں پر اس کی گنجائش دی گئی ہے. یا حکیم کے دکان کے بارے میں بھی دی گئی ہے. تو میڈیکل سٹور وغیرہ ہمارے ہاں آج کل تو وہ والا نظام نہیں ہے میڈیکل سٹوروں پہ, جیسے کہ جنرل سٹوروں پہ چلتا ہے, وہ نظام میڈیکل سٹوروں پہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی علاقے میں چلتا ہو تو وہاں پر اس کی گنجائش ہوگی. مسئلہ, کسی کے ہاتھ میں 1 روپیہ ہے, اس نے کہا اس روپیے کی یہ چیز ہم نے لے لی, تو اس کو اختیار ہے کہ جس نے کہا نا کہ اس روپیے کی ہم نے یہ چیز لے لی, تو پھر روپیے والے کو اختیار ہے, چاہے وہی والا سکہ دے, چاہے اس کے بدلے کوئی اور روپیہ دے دے, سکہ تبدیل کر لے, اس کو اختیار ہے. تو دکاندار یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے تو پہلے وہ والا سکہ نکالا تھا, میں نے تو اس سکے کے بدلے میں دیے, مجھے وہی والا سکہ دو, میں نے تو اس نوٹ کے بدلے میں دیے, مجھے وہی والا نوٹ دو. یہ نہیں کہہ سکتا. مسئلہ, کسی نے کوئی صندوق بیچا جس میں تالا جڑا ہو, تو اس کی چابی بھی بک گئی, چابی کے دام الگ نہیں لے سکتا اور نہ ہی چابی اپنے پاس رکھ سکتا ہے. تالا فکس جو ہوتا ہے نا, فکس ایسے جو فکس چیزیں ہوتی ہیں, صندوق کے اندر ہی فکس ہے تالا, تو اس کی چابی ساتھ ہی بکے گی. یہ نہیں کہہ سکتا صندوق بیچنے والا کہ جی میں نے آپ کو صندوق بیچا ہے, تالا تو نہیں, تالے کی چابی تو نہیں بیچی, چابی تو علیحدہ ہوتی ہے, چابی اپنی بنواؤ. تو یہ نہیں کہہ سکتا, اور نہ ہی اپنے پاس اس کی چابی رکھ سکتا ہے. مسئلہ آگے نیلام کا مسئلہ, اگر کوئی شخص کسی چیز کو نیلام کر کے بیچے, یعنی کئی خریدار ہوں اور ان میں جو زیادہ قیمت لگائے اسے وہ سودا دے دے, تو یہ بھی جائز ہے. آگے ہے
باب نمبر 26 ادھار لینے کا بیان. مسئلہ کسی نے اگر کوئی سودا ادھار خریدا تو یہ بھی درست ہے، لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ کچھ مدت مقرر کر کے کہہ دے کہ میں 15 دن میں یا مہینے بھر بعد یا 4 مہینے میں تمہارے پیسے دوں گا. ادھار خرید رہے تو ادھار میں یہ شرط ہے کہ مدت طے ہونا چاہیے، سودے کے وقت مدت طے ہونی چاہیے کہ کتنی مدت میں پیسے ملیں گے. اگر کچھ مدت مقرر نہیں کی، فقط اتنا کہہ دیے کہ ابھی دام نہیں ہے پھر دے دوں گا، ابھی دام نہیں ہے پھر دے دوں گا، اگر یوں کہا ہے کہ میں اس شرط سے خریدتا ہوں کہ دام پھر دے دوں گا تو بے فاسد ہو گئی. شرط بھی لگائیے کہ پیسے بعد میں ملیں گے اور طے بھی بتاتا بھی نہیں ہے کہ کب دے گا، تو اس سے سودا فاسد ہو جائے گا. اور اگر خریدنے کے اندر تو یہ شرط نہیں لگائی تھی، خریدتے وقت تو نہیں کہا تھا، بس صرف یہ کہہ دیا کہ یہ دے دو، چیز دے دو، اور دینے کے بعد پھر جب لے لی چیز تو پھر کہتے ہیں کہ پیسے بعد میں دے دیتا ہوں، تو پیسے بعد میں دے دوں گا، اب کب دوں گا بتا نہیں رہا، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، اس صورت میں کوئی حرج نہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمارا سودا سمپل ہوا ہے، ادھار نہیں ہے، وہاں پر میں اس سے کہہ سکتا ہوں خریدار کو کہ نہیں، ہمارا سودا سمپل ہوا ہے، مجھے ابھی پیسے دو، میں کوئی تمہیں مہلت نہیں دیتا. اور جہاں پر یہ شرط طے ہوئی کہ پیسے بعد میں ملیں گے تو وہاں پر میں اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ابھی پیسے تو ابھی دینے پڑیں گے تمہیں، یا تو میں سودا کروں ہی نہ. سودا کر جانے کے بعد، سودا مکمل ہو جانے کے بعد کہ جب اس نے یہ چیز دو، 100 روپے کی بیچ دو، میں نے کہا بیچ دی، اور ہمارے شرط کوئی طے نہیں ہوئی تھی ادھار کی، تو میں اس سے کہہ سکتا ہوں کہ پیسے دو، ابھی ہم نے کب شرط طے کی ہے کہ پیسے بعد میں ہوں گے. اور جب سودا کرتے وقت یہ طے کر رہے ہیں کہ 100 روپے کی چیز ٹھیک ہے میں نے تمہیں بیچی، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں نے تم سے خریدی 100 روپے میں، لیکن پیسے بعد میں دوں گا، پیسے بعد میں کب دو گے اس وقت ہم طے نہیں کر رہے. تو اب سودا ہو جانے کے بعد یہ پتہ نہیں لگ رہا، میں ابھی تو اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، بعد میں کروں تو کب کروں گا یہ پتہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے سودا خراب ہو جاتا ہے. اور اگر نہ خریدتے وقت کچھ کہا نہ خرید کر کچھ کہا تب بھی بے درست ہو گئی، اور ان دونوں صورتوں میں اس چیز کے دام پھر ابھی دینا پڑیں گے. بیچنے والا کہہ سکتا ہے کہ لاؤ پیسے دو، وہ کہے میں بعد میں دوں گا، وہ کہے گا تو شرعی طور پہ وہ کہہ سکتا ہے نہیں میں بعد میں نہیں لیتا، میں تو ابھی ابھی تم سے لوں گا پیسے. ہاں اگر پھر بعد میں جب ہمارا سمپل سودا ہوا ہے، ادھار سودا نہیں ہوا، بیچنے والا اپنی رضامندی سے کچھ دن کی مہلت دے دے تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ مہلت نہ دے اور پیسے ابھی مانگے تو خریدار کو پیسے ابھی دینے پڑیں گے. مسئلہ کسی نے خریدتے وقت یوں کہا فلانی چیز ہم کو دے دو، جب پیسے آئیں گے تب دام لے لینا، یا یوں کہا جب میرا بھائی آئے گا تب دے دوں گا، یا یوں کہا جب کھیتی کٹے گی تب دے دوں گا، دیہاتوں میں یہ چیز زیادہ چلتی ہے. یا دکاندار نے اس طرح سے کہا تم لے لو جب جی چاہے پیسے دے دینا، تو یہ بے فاسد ہو گئی، کیونکہ کچھ نہ کچھ مدت مقرر کرنا ضروری ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ مدت مقرر کر کے لینا چاہیے. اور اگر خرید کر ایسی بات کہہ دی تو پھر بے ہو گئی، اور سودے والے کو اختیار ہے کہ ابھی دام مانگ لے یا نہ مانگے یا مہلت دے دے. خریدتے وقت تو کچھ نہیں کہا تھا، تو ادھار ہو رہا ہے، جب لے لیا چیز لے لی تو اس کے بعد پھر دکاندار سے کہتا ہے مجھے مہلت دے دو. دکاندار نے پوچھا کتنی مہلت چاہیے، کہہ دیا کہ جب میرا بھائی آئے گا تب دے دوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بعد میں دے دینا. تو سودے کے اندر تو ایک مجہول اور مبہم شرط نہیں تھی، اس وجہ سے سودا جائز تھا. اب دکاندار کی مرضی یہ مہلت دے نہ دے، بعد میں وہ پیسے مانگنا چاہے تو ابھی پیسے زبردستی لے سکتا ہے کہ نہیں ہمارا تمہارا سودا بھی ہو گیا، پیسے بھی ابھی دو. لیکن جب شرط طے ہوئی تھی کہ ادھار سودا ہو رہا ہے تو ادھار سودے میں پھر مدت کا معلوم ہونا، بیچ میں بیان ہونا یہ ضروری ہے. مسئلہ نقد داموں پر 100 روپے کی 20 کلو گندم بکتی ہے، مگر کسی کے ادھار لینے کی وجہ سے دکاندار نے اس کو 100 روپے کی 15 کلو گندم دی تو یہ بے درست ہے، مگر سودے کے وقت معلوم ہونا چاہیے کہ ادھار خرید رہا ہے، بتانا چاہیے. یعنی ادھار کی وجہ سے ہم اگر ریٹ بڑھا دیں، ادھار کی وجہ سے ریٹ بڑھا دیں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ یہ طے ہونا چاہیے کہ ہم ادھار خرید رہے ہیں، پھر ریٹ اس وجہ سے ہم بڑھا رہے ہیں. مسئلہ یہ حکم اس وقت ہے جب خریدار سے سودا کرتے وقت پوچھ لیا ہو کہ نقد لوگے یا ادھار. اگر اس نے نقد کہا تو 20 کلو دے دیے، اور اگر ادھار کہا تو 15 کلو دے دیے،
تو اور اگر تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر معاملہ اس طرح کیا کہ خریدار سے یوں کہا اگر نقد لوگے تو 100 روپے کے 20 کلو ہوگی, ادھار لوگے تو 15 کلو ہوگی. خریدار نے صرف اس پر یہ کہہ دیا دے دو. بھائی کتنی دیں تمہیں؟ تم نے 100 روپے کی کتنے کلو لینی ہے, 20 کلو یا 15 کلو؟ وہ تو بتا نہیں رہا کہ پیسے ابھی دے گا تو ٹھیک ہے ہم پھر 20 کلو دیتے ہیں, پیسے بعد میں دو گے تو 15 کلو ملیں گے. تو اس سے سودا نہیں ہوگا جب تک کہ پہلے وضاحت نہ کی جائے کہ وہ کس طرح سے لینا چاہتا ہے, پیسے ابھی دے گا یا ادھار دے گا, بعد میں دے گا. نوٹ, میں ایک چیز ہے دکاندار کا بھاؤ اور نرخ بتانا کہ نقد کا یہ نرخ ہے اور ادھار کا یہ نرخ ہے, نقد کا یہ ریٹ ہے, ادھار کا یہ ریٹ ہے. ایک چیز ہے کہ ریٹ بتانا, اور اس پر اگر خریدار کہے کہ اچھا دے دو اور دکاندار نکال کر دے دے اور دکاندار نکال دے یا تول وغیرہ کر دے تو یہ طریقہ صحیح نہیں, کیونکہ اس سودے میں معلوم نہیں کہ قیمت کتنی طے ہوئی ہے, نقد والی ہوئی ہے یا ادھار والی. قیمت کے غیر معلوم اور مجہول رہ جانے کی وجہ سے بیع سودا فاسد ہو جاتا ہے. اس لیے جب خریدار کہے اچھا دے دو تو دکاندار پھر اس سے پوچھے کہ نقد لینا چاہتے ہو یا ادھار, یا خریدار خود ہی اسی طرح کہے کہ مجھے نقد دے دو یا کہے کہ مجھے ادھار دے دو, اس وقت قیمت مجہول نہیں رہے گی. مسئلہ, 1 مہینے کے وعدے پر کوئی چیز خریدی, پھر 1 مہینہ ہو چکا, تب کہہ سن کر کچھ اور مدت بڑھوا لی کہ 15 دن کی مہلت اور دے دو تو تمہارے دام ادا کر دوں گا, اور بیچنے والا بھی اس پر رضامند ہو گیا تو 15 دن کی مہلت اور مل گئی, اور اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر وہ ابھی مانگ سکتا ہے. مہلت دینا نہ دینا یہ بیچنے والے کی مرضی ہوگی. مسئلہ, جب اپنے پاس پیسے موجود ہوں تو پھر ناحق کسی کو ٹالنا کہ آج نہیں کل آنا, اس وقت نہیں اس وقت آنا, ابھی کھلے پیسے نہیں ہے, جب کھلے پیسے ہوں گے تب دیں گے, یہ سب باتیں حرام ہیں. جو وقت طے ہو گیا تھا وہ آ گیا اس وقت کے اوپر, تو پھر اس کو بلا وجہ ٹالنا, ناحق ٹالنا, یہ حرام ہے. جب وہ مانگے اسی وقت روپیہ کھلوا کر دام دے دینا چاہیے. ہاں البتہ اگر ادھار خریدا ہے تو جتنے دن کے وعدے پر خریدا ہے اتنے دن کے بعد دینا واجب ہوگا. وعدہ پورا ہونے کے بعد ٹالنا اور چکر لگوانا جائز نہیں. لیکن اگر خریدار کے پاس پیسے واقعی نہیں ہے, نہ کہیں سے بندوبست کر سکتا ہے, تو مجبوری ہے. پھر مجبوری میں مجبوری ہے, مجبوری کی وجہ سے وہ منت سماجت کرتا ہے اور ٹال رہا ہے, گویا کہ پھیرے لگوا رہا ہے, تو پھر یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کو لوگوں کو ٹالنے کا وہ گناہ تو نہیں ہوگا. لیکن ایک جو بلا وجہ ٹالنے کے اوپر اور چکر لگوانے کا, پھیرے لگوانے کا گناہ ہوتا ہے, وہ گناہ پھر اس صورت میں اسے نہیں ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام. ادھار کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ریٹ بڑھا دیا. اب ایک آدمی نے کہا جی مجھے ادھار چاہیے 2 مہینے کا, ہم نے کہا یہ 2% ریٹ کے ساتھ ریٹ چارج ہوگا. اس نے کہا چلیں 1 مہینے کا دے دیں. 1 مہینے کے بعد اس نے کہا پیمنٹ کا بندوبست نہیں, آپ 1 مہینہ اور بڑھا دیں. یعنی ادھار کی وجہ سے ہم نے ریٹ بڑھا دیا, لیکن پیمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے مدت مکمل ہونے پر اس پر بھی ہم ریٹ بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں, جب ایک دفعہ سوال آیا ہے کہ ادھار کی وجہ سے ریٹ تو بڑھا دیا گیا تھا لیکن خریدار سے اب بندوبست نہیں ہو پا رہا مدت آ جانے کے بعد, تو کیا مزید ریٹ میں اب اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ سودا ہو چکا, ٹائم آ چکا, اب تو 1 مہینے بعد پیسے دینے کا. تو جب ایک ریٹ طے ہو جاتا ہے سودے میں, اس ریٹ کو نہیں چھیڑا جا سکتا, اس ریٹ کو نہیں چھیڑا جا سکتا بالکل بھی. آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آئندہ ایسے بندے کو مال نہ دیں, یا مال دیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ مہینے کی بات کرتا ہے, دیتا ہی 2 مہینے بعد ہے, تو پھر آپ اس کو 2 مہینے والا ریٹ لگا لیں اپنے حساب سے. لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہینے بعد چلو اب پروفٹ گویا کہ بڑھا لیں, یا پروفٹ بڑھا لیں, یا ریٹ جو پہلے طے ہوا تھا 100 روپے اب 102 کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کام ہو سکتا. جو ریٹ طے ہو گیا, چیز چلی گئی, سودا فنش ہو گیا. چیز کو یوں کہہ لیں کہ سودا ہونے سے پہلے ریٹ کا اور مدت کا پتہ ہونا چاہیے. مدت دے نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے, آپ نہیں دینا چاہتے, آپ اس کے پیچھے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں ریٹ بھی نہیں بڑھے گا
اور مدت بھی نہیں بڑھے گی، پیسے ہر صورت دو، لیکن ریٹ نہیں چھیڑ سکتے. اگر آپ مہلت دیتے ہیں تو ریٹ نہیں چھیڑ سکتے. جزاک اللہ. اس میں مفتی صاحب